السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بلیور اور ایک ہوتی ہے نان بلیور، اور ہم ان کو اکثر مذہبی اور غیر مذہبی لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بلیور اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک پیدا کرنے والی ذات کے بارے میں اس کا یقین ہو، اور پھر اس کے بتائے ہوئے جتنا ایک وے آف لائف ہے اور جو تفصیلات ہیں اس ساری کے سارے قوانین کی، جن کو ہم وحی سے ریلیٹ کر کے قوانین کہتے ہیں، اور وہ چاہے اسلام میں ہوں، کرسچینٹی میں ہوں، جوڈازم میں ہوں، ایون ہندوازم کے اندر، سکھ ازم کے اندر بھی ہوں، تو ایسے لوگوں کو کہ جو کسی پیدا کرنے والے کو جانتے ہیں، کے بارے میں ایک یقین رکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو ہم ان کو بلیورز کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ ویسے کا ویسے ہو گیا ہے اور یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ہم اس کو سائنسی طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اور پھر موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ہم ان کو عموماً نان بلیور کہتے ہیں۔ تو یہ جو مجھ سے سوال پوچھا ہے نا کہ آپ یہ بتائیں کہ بلیو کی کیا اہمیت ہے زندگی میں، تو میں یہ دونوں باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ جو میری گفتگو ہے اس کا تعلق اس بلیف سسٹم، ریلیجس بلیف سسٹم سے نہیں ہے۔ گو میں خود ایک بلیور ہوں، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اور موت کے بعد ایک جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی میں کیا ہوگا، ہم سے کیا سوال پوچھا جائے گا، میں اس کے سلسلے میں بالکل پوری کنوکشن کے ساتھ، میری ایک اپنی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھیں، میں اسی ماحول میں پڑھا، اور پھر میں نے شعوری کوشش کے ساتھ ان کو ایک ایکوائرڈ کے طور پر اور اس کو پھر ایک چوائس کے طور پر دوبارہ سے میں اس کو ایکسیپٹ کیا۔ مطلب جو ایک پری کنڈیشننگ تھی میری نا، جو میرے ذہن میں ڈال دی گئی تھیں، تو ان ساروں کو میں نے ایکچولی ویریفائی اپنے انٹلیکٹ کو یوز کر کے کرتے ہوئے اب میں اس پوزیشن پہ ہوں الحمدللہ۔ ہوں تو اسٹوڈنٹ ہی ابھی، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے رائٹ کورس آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مجھے ایک بلیور ہونا ہے۔ اچھا، لیکن جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بلیو کا ہماری زندگی میں کیا دخل ہے، تو وہ میں آپ کو پیور ایک سائنٹیفک بیس کے اوپر ایک کمپریہنسولی بلیو کو اس ڈیفینیشن میں بیان کرتا ہوں کہ کسی چیز کے بارے میں بھی ہمارے ذہن میں کیا یقین ہے کہ یہ ایسے ہوگا، چاہے وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، چاہے وہ چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے، مگر اس کے بارے میں آپ کو پکا پتا ہے کہ ایسا ہوگا، یا آپ نے اپنے آپ کو پکے طور پہ سمجھایا ہوا ہے۔ تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ اس بلیو کا سائنٹیفکلی ہمارے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہماری جو پوری کی پوری باڈی ہے، پوری کی پوری باڈی، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں اس وقت، جو میرا موڈ ہے اس وقت، جو میرے احساسات ہیں، جو میرے جذبات ہیں، یہ سارے کے سارے باڈی میں جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ ایک کیمیکل ماحول کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ ایک 5 ملی گرام کی کوئی گولی اینٹی ڈپریسنٹ کسی کو دے دی جائے، تو وہ 5 ملی گرام کا جو کیمیکل ہے وہ جا کے ہمارے نیورونز کے اوپر، ہمارے ریسیپٹرز کے اوپر کر کے ایک اچھے بھلے آدمی کے مزاج کو ٹوٹلی خراب کر دے گا یا ٹھیک کر دے گا۔ ایک آپ بیٹا بلاکر، چھوٹی سی گولی 5 ملی گرام کی، یعنی 10 ملی گرام کی آپ لے لیتے ہیں پروپرانولول، تو وہ گولی اندر جاتی ہے اور جاتے ہی آپ کے دل کی دھڑکن کو ٹھیک آہستہ کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ تھوڑے سے ڈھیلے سے ہو جاتے ہیں، آپ تھوڑے سے نرم سے ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر اگر انزائٹی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ ایک کیمیکل ماحول کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ابھی اسی وقت میری جسم کے اندر کیٹاکولامینز، ایڈرینلین، نورڈرنلین پیدا ہونے شروع ہو جائیں، اسٹیرائڈز پیدا ہونا چاہیے، تو میں ایک دم ایک پینک سٹیٹ میں آ جاؤں گا، میں فیئر اینڈ فلائٹ سٹیٹ کے اندر آ جاؤں گا، تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہو جائیں گی اور میں اس طرح بے چین ہو جاؤں گا۔ تو ڈوپامین باڈی میں زیادہ ہو جائے گا تو میں ایسے ایک مزے کی فیز میں آ جاؤں گا، سیروٹونن آ جائے گا تو میں ایک بہت ہی تسکین کی فیز میں آ جاؤں گا، آکسیٹوسن۔ تو غرض یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جسم کے اندر یہ ہو رہا ہے سب کچھ، یہ سارا کا سارا کیمیکلی ہو رہا ہے۔ اچھا، کیمیکلی جو کچھ ہو رہا ہے، غور سے سنیے گا اس بات کو، اچانک یہاں سے سر کی آواز آئے اور اس صوفے کی درمیان کی درز میں سے ایک سانپ نکل کے ایسے آ جائے، تو اس ایکسٹرنل فیکٹر سے ایک دم میرے اندر جو گھبراہٹ، جو پریشانی، یا اس کو مارنے کی کوئی کوشش، یا ذرا سی ہمت، یا ڈرپوکی، یا بھاگ جانا، یہ سب کچھ جو پیدا ہوگا، یہ سارا کا سارا جس چیز سے کنٹرول ہو رہا ہے وہ کیمیکل ہے۔ کہ میری باڈی میں ایک دم ایڈرینلین، نور ایڈرینلین، کارٹیسول یہ پروڈیوس ہوں گے، اور اس گلوکوز کو فٹافٹ میرے جگر سے نکالنے کے
یعنی ہارمونز اور انزائمز پیدا ہوں گے، اور یہ سب کے سب باہر کے فیکٹر کو دیکھ کر میرے اندر ایک کیمیکل چینجز آئیں گی۔ اسی طرح میرا بہت درینہ دوست مجھے بڑے عرصے کے بعد، جس میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری اس سے ملاقات ہوتی ہے، اچانک دروازہ کھلتا ہے، وہ اندر آتا ہے، ایک دم میرے اندر جو خوشی کا احساس ہوگا وہ ایکچولی میری باڈی کے سارے کیمیکلز چینج ہو جائیں گے۔ اور اگر فرض کریں میں اس کے گلے ملوں اپنے پیارے عزیز دوست کو، تو اس سے جو ہارمون چینج ہوں گے اور جو مجھے ایک سکون ملے گا اور جو ایک طرح کی بلسفل کنڈیشن ہوگی، اس کا تعلق بھی اس بات سے ہے کہ میرے جسم کے اندر کیا کیمیکل چینجز آئیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے بلیو ہے کہ یہ سانپ مجھے ڈس لے گا اور مار دے گا، مجھے اس بات کی کنوکشن ہے، تو میری پوری باڈی چینج ہو جائے گی، جس کی وجہ سے میرے پورا بیہیویئر چینج ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جو بندہ آیا یہ تو میرے لیے ایک بہت نعمت کے طور پر میرا پرانا دوست ملا ہے، تو میرے اندر ایک باڈی چینج ہو جائے گی۔ اور یہ ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، یہ ہماری بائیولوجی کو چینج کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو، وہ جو ریلیجس کانٹیکسٹ ہے میں اس کو ایک طرف رکھتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی شخص کو یہ پکا پتا ہو کہ کوئی ایسی ذات ہے جو میرا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے گی، ایک ذات ہے جو میری مدد کرنے والی ہے، ایک وہ ذات ہے جو اکبر ہے، ایک وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ایک وہ ذات ہے جو مجھے کبھی کسی مصیبت میں نہیں پڑنے دے گی اور مجھے ہمت دے گی، حوصلہ دے گی وہ ذات، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بات کے کنوکشن کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر وہ سارے پازیٹیو ہارمون شروع ہو جائیں گے جو کہ ہماری تھنکنگ کو امپروو کر دیں گے، ہماری پرابلم سالونگ ایبلٹی کو بہتر کر دیں گے، ہماری اسٹریٹجی بنانے کو بہتر کر دیں گے، ہمارے جسمانی نظام کو بہتر کر دیں گے، ہمارا جگر صحیح طریقے سے کام کرنا شروع ہو جائے گا، ہمارے دل کے اندر ایک نارمل ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، ہماری تھاٹ پروسیس چینج ہو جائے گا۔ تو ان سب کے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے جب آپ یہ تمام چیزوں کو بروئے کار لائیں گے تو آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی اور چیزیں بہتر ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے اندر اس بات کا بلیو ہو کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میں تو ہوں ہی بالکل نکما، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو جس چیز پہ ہاتھ ڈالتا ہوں وہ خراب ہو جاتی ہے، میرے تو ساری دنیا میری مخالف ہے، لوگ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے، جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے تو ایکچولی وہ ہماری پوری باڈی کی کیمسٹری کو چینج کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب اس کی پوری باڈی کی کیمسٹری چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اب جو اس کی صلاحیتیں وہ بروئے کار لا ہی نہیں سکتا، اور وہی اس کا بلیو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یہ پروو کر دیتا ہے کہ وہ واقعی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ نہیں کچھ کر رہا ہوگا تو پھر ایک ویشس سائیکل شروع ہو جائے گا، اس کا کچھ نہ کرنا اس کے بلیف سسٹم کو فردر سٹرونگ کرے گا، بلیف سسٹم کا فردر سٹرونگ کرنا مزید اس کو ڈپریشن میں ڈالے گا اور یہ ویشس سائیکل چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں اس سوال کے اوپر کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ جس چیز کو بلیو کرتے ہیں وہ چیز پھر مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ چیزیں پھر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ہم کہیں کوانٹم فزکس کے ذریعے سے کوئی انرجی، وائبریشنز اور فریکوینسیز کی ٹرمز میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ تحقیق کی ہے، نکولا ٹیسلا جیسے لوگ اور بڑے لوگ، تو وہ اس کے اوپر، یا دیپک شرما جیسے لوگ، اس طرح کے اور لوگ ہیں جنہوں نے ان کے اوپر بہت محنت کر کے ریسرچ کی ہے، تو وہ سائنٹیفکلی ایکسپلین کریں گے۔ لیکن میں ایک میڈیکل سائنس کے ہمبل اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو بہت ہی یقین سے کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بلیو سسٹم کو، اپنے یقین کرنے کے سسٹم کو، دیکھیں یقین تو کہتے ہی اس کو ہے نا جو آپ نے دیکھا نہ ہو، جس چیز کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہتے مجھے اس کا یقین ہے، آپ یہ کہتے ہیں وہ یہ ہے۔ آپ کبھی نہیں کہتے مجھے سورج پر یقین ہے، تو آپ کہتے ہیں سورج ہے کیونکہ آپ نے وہ دیکھا ہوا ہے۔ تو یقین تو کہتے ہی اس چیز کو ہے نا کہ جس کے ماننے کے لیے آپ اپنی حواس کے علاوہ کسی اور فیکلٹی کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، یقین تو کہتے ہی اس کو ہیں، ایمان تو کہتے ہی اس کو ہیں۔ لہٰذا کسی بھی چیز کے بارے میں، مطلب آپ کا کیریئر کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے ریلیشن شپ کے نبھانے کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی بیماری ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں، شاید میں آپ کو سائنٹیفکلی صرف اسی ڈومین میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کیمیکل چینج سے۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ کینسر، میں بہت کینسر سرجری کرتا ہوں، ابھی کل ہی میں نے کافی ایکسٹینسو میدے کے کینسر کا بھی آپریٹ کیا ہے کل، تو الحمدللہ پیشنٹ ٹھیک ہے اوپر، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں بہت ایکسٹینسو کینسر کی سرجری کرتا ہوں، مختلف، یعنی بریسٹ کی بھی کرتا ہوں، اسٹمک کی بھی کرتا ہوں، کولن کی بھی کینسر کی سرجری کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مریض جو یہ کہتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں مجھے بیماری ہے لیکن میں علاج کراؤں گا، کوئی بات نہیں مجھے بیماری ہے تو میں پوری کوشش کروں گا، مجھے ڈاکٹر صاحب آپ جو کریں میں آج آپ پر اعتبار ہے اور میں کروں گا، کوئی بات نہیں، میں درد ہو رہا ہے مجھے لیکن درد کی دوائی لوں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا۔
میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. آئی وش کہ میں اس کو سائنٹیفکلی ڈیٹا کے ساتھ کوئی پبلش کر سکتا، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ خیال نہیں آیا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ، اور میری اپنی جو ہے انیکڈوٹل انڈرسٹینڈنگ ہے یہ، کہ وہ لوگ جو اس طریقے سے بیماری کو ہینڈل کرتے ہیں ان کے ریکوری کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ جلدی بہتر ہو جاتے ہیں بنسبت جو لوگ ری کرتے رہتے ہیں، ڈپریشن کے اندر رہتے ہیں، پریشانی کے اندر رہتے ہیں. اور اس کی جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا بلیف سسٹم ہماری کیمسٹری پر اثر کرتا ہے. ہمارا بلیف سسٹم ہمارے ہارمون کو چینج کر دیتا ہے اور ہماری کیمسٹری کو چینج کر دیتا ہے سارا، اور وہ چینج کرتا ہے. اچھا، اس سلسلے میں ایک بات میں نے ہزاروں دفعہ اپنی باتوں میں کہی ہے، اور وہ بات ہے، ایک کتاب ہے بروس لپٹن صاحب کی. بروس لپٹن ایک ییل یونیورسٹی کے ایکس پروفیسر ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے بایولوجی آف بلیوز. بایولوجی آف بلیوز. اور اس میں انہوں نے بہت، ایک جینیٹکس کے ماہر پروفیسر نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارا بلیف سسٹم ہماری کیمسٹری کو اور ہماری بایولوجی کو چینج کر دیتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ بھی پڑھیے گا، مزید آپ اسٹڈی بھی کیجیے گا اور اپنی زندگی پر بھی اپلائی کر کے دیکھیے گا. ایک تجربہ تو آپ ابھی کل سے کر سکتے ہیں. صبح اٹھیے، اٹھتے ساتھ پہلا کام یہ کہیے کہ زبردست، میں کتنا خوش قسمت ہوں. اور دل سے کہیے، ڈرامہ نہیں، میں کتنا خوش قسمت ہوں، میں کتنا زبردست پریولیجڈ ہوں، مجھے اللہ نے ایک اور دن دے دیا ہے. میں اس دن کے اندر بھرپور طریقے سے کام کروں گا، میں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لاؤں گا، میں اس دن کو ایک بہت افیکٹو دن بناؤں گا، میں اپنے لیے اس کو بہت ہی ایک خوشگوار تجربہ کے طور پر میں اس کو گزاروں گا، اور میں لوگوں کے لیے مفید ہوں گا، میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، میں کچھ ایسا کام کروں گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ یہ صرف کہہ دیں صبح، آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دماغ اس کو نا ایک آرڈر کے طور پہ سمجھے گا. اس کے حساب سے آپ کی باڈی کی کیمسٹری چینج ہونی شروع ہو جائے گی. اس کیمسٹری کے حساب سے آپ بغیر تھکے ہوئے آپ اسی ایک جذبے اور انتھوززم کے ساتھ اس دن کو گزاریں گے. اس کو تو آپ کل ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کل ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو چھوٹا کرتے ہوئے، فرض کریں آپ کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ جاتے ہوئے ایک اپنے اندر ایک بلیف سسٹم ڈیولپ کریں. میں یہ نہیں کہتا جھوٹ موٹ کریں، آپ ریالٹی کو ریئلسٹک سٹانس کے اندر، اور ایکچولی ہم میں سے جس شخص کا سانس آ رہا ہے، ہم میں سے جو شخص دیکھ سکتا ہے، جو شخص ہاتھ پیر اس کے سلامت ہے، اس کے پاس تو پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے، امکانات کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اگر اس کی بیس پر ہم ایک پازیٹیو ریئلسٹک بلیف سسٹم اپنے اندر ڈیولپ کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک، تو آپ دیکھیے گا کہ ہم اپنی اندر کی کیمسٹری کو چینج کر دیں گے. ہماری اندر کی کیمسٹری چینج ہو گئی تو ہمارے خیالات چینج ہو جائیں گے، اور ہمارے خیالات چینج ہو جائیں گے تو ہمارے جذبات اور احساسات چینج ہو جائیں گے، اور ہمارے جذبات اور احساسات چینج ہو جائیں گے تو ہمارا پوری دنیا کے بارے میں ایک ری ایکشن چینج ہو جائے گا، اور ہم پھر بہت مفید زندگی گزاریں گے. میں اس موضوع پر مزید بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد اس موضوع پر ایک سیمینار ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ العزیز اگر اس کی ریکارڈنگ ممکن ہوئی اس وقت، تو میں وہ ایکسٹینسو جو ہے اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور آخر میں ایک چھوٹا سا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ جب اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں تو پھر ہم سے سوال پوچھتے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے کیا بتاؤں، میرا یہ مسئلہ ہے. تو وہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ کی ہے ایک پلیٹ فارم پر، جس کا نام ہے مینٹوگا، MENTOGA. اور میں اس اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مینٹوگا کا ایک لنک بھی دے دوں گا آپ کو. تو اگر کوئی، میں بہت عاجزی کے ساتھ، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں کسی قسم کا میرا کوئی وہ دعویٰ نہیں ہے، ایک عاجزی کے ساتھ جو کچھ مجھے پتہ ہے، میرا ورلڈ ویو ہے، اگر کوئی شخص 1-to-1 میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہے تو وہ مینٹوگا ایک پلیٹ فارم ہے انٹرنیشنل، دنیا میں کسی جگہ سے بھی، تو جس کا کہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. جو باتیں میں نے کی ہیں، اللہ کرے مجھے بھی اس کی کلیئر سمجھ میں آئے، اللہ کرے یہ باتیں آپ کو بھی سمجھ میں آئیں، اور پھر ہم سب اس کے اوپر عمل کر سکیں.